بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو ہمارے معاشرے کے ہر فرد کو متاثر کر رہا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں امیر تر اور غریب تر کیوں ہو رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کی وجوہات، اس کے اثرات اور ممکنہ حل پر غور کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور مکمل ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان میں امیر اور غریب کے درمیان بڑھتا ہوا فرق ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں جنہیں ہم مختلف پہلوؤں سے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ مسائل مختلف پہلوؤں سے جڑے ہوئے ہیں۔ آئیے ڈسکس کرتے ہیں ان مسائل اور ان کی وجوہات کے بارے میں۔ سب سے پہلا یہاں پر ڈسکس کریں گے کہ غیر متوازن معاشی نظام۔ پاکستان میں معاشی نظام زیادہ تر امیر طبقے کے فائدے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ بینکوں کے قرضے اور سبسڈیز زیادہ تر بڑے کاروباروں اور کارپوریشنز کو فراہم کی جاتی ہیں، جبکہ چھوٹے کاروباروں اور غریب طبقے کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر ہے آمدنی کی تقسیم، یعنی امیر طبقہ اپنی آمدنی کا بڑا حصہ بچتوں اور سرمایہ کاری میں لگا دیتا ہے، جبکہ غریب طبقہ اپنی آمدنی کا بڑا حصہ بنیادی ضروریات جیسے کہ خوراک، صحت اور تعلیم پر خرچ کرتا ہے۔ اس سے امیر طبقے کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ غریب طبقے کی حالت جوں کی توں رہتی ہے۔ اب بات کریں گے تعلیم اور صحت کے شعبے میں عدم مساوات۔ امیر طبقہ اپنی اولاد کو بہترین تعلیمی اداروں میں بھیج سکتا ہے جہاں اعلیٰ معیار کی تعلیم فراہم کی جاتی ہے، جبکہ غریب طبقہ کی بات کریں تو سرکاری تعلیمی اداروں پر انحصار کرنا پڑتا ہے، جو اکثر وسائل کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ نتیجتاً امیر طبقے کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بہترین کاروبار کرتے ہیں، بہترین ملازمتیں کرتے ہیں، جبکہ غریب طبقے کے بچے اس دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب اگر بات کی جائے صحت کی، تو امیر طبقہ بہترین صحت کی سہولیات تک رسائی رکھتا ہے، جبکہ غریب طبقہ کو سرکاری اسپتالوں کی خدمات پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ صحت کی سہولیات کی عدم دستیابی کی وجہ سے غریب طبقے کی صحت خراب ہوتی ہے اور ان کی معاشی حالت مزید بگڑتی ہے۔ کرپشن، بدعنوانی کی وجہ سے وسائل کا غلط استعمال کیا جاتا ہے اور حکومت کی پالیسیز عوام کے مفاد میں نہیں ہوتی۔ بدعنوانی کی روک تھام نہ ہونے کی وجہ سے امیر طبقہ اپنے مفادات کو مزید مستحکم کرتا ہے، جبکہ غریب طبقہ مشکلات کا شکار رہتا ہے۔ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی ترقی رک جاتی ہے اور عوام کو بنیادی سہولیات فراہم نہیں کی جا سکتی، اور اس کے نتیجے میں امیر طبقہ مزید مضبوط ہوتا ہے، جبکہ غریب طبقہ مزید کمزور ہوتا ہے۔ روزگار کے مواقع کی کمی۔ پاکستان میں بے روزگاری کی شرح روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے غریب طبقہ مزید مشکلات کا شکار ہو رہا ہے۔ روزگار کے مواقع کی کمی کی وجہ سے غریب طبقے کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہوتا اور وہ معاشی طور پر مزید کمزور ہوتا جاتا ہے۔ غریب طبقے کو مزدوری کے عوض غیر معقول معاوضہ ملتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ اس سے ان کی مالی حالت مزید خراب ہوتی ہے۔ پاکستان میں سوشل سٹرکچر بہت ویک ہے۔ پاکستان میں سماجی انصاف کی فراہمی کا فقدان ہے۔ غریب طبقے کو ان کے حقوق نہیں ملتے اور وہ اکثر سماجی ناانصافی کا شکار ہوتے ہیں۔ ملک میں سماجی تحفظ کا نظام کمزور ہونے کی وجہ سے غریب طبقہ معاشرتی مشکلات کا شکار ہوتا ہے اور انہیں صحت، تعلیم اور دیگر بنیادی سہولیات تک رسائی نہیں ملتی، جس سے ان کی حالت مزید خراب ہو جاتی ہے۔ انفلیشن۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے غریب طبقے کے لیے اپنی بنیادی ضروریات زندگی پوری کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے اشیاء خورد و نوش، تعلیم، صحت اور دیگر بنیادی ضروریات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جو غریب طبقے کی مالی حالت کو مزید خراب کر رہی ہیں۔ جبکہ اگر بات کریں تنخواہ دار طبقے کی، تو مہنگائی کے مقابلے میں تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے غریب طبقہ مزید مالی مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ ان کی آمدنی میں اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی قوت خرید کمزور ہوتی جاتی ہے۔ یہ تمام مسائل مل کر پاکستان میں معاشی عدم مساوات کو بڑھا رہے ہیں اور امیر طبقہ امیر تر اور غریب طبقہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جامع پالیسیز اور عملی اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ معاشی عدل و انصاف کو فروغ دیا جا سکے۔ پاکستان میں معاشی عدم مساوات کو کم کرنے اور امیر اور غریب کے درمیان فرق کو کم کرنے کے لیے جامع اور مؤثر اقدامات کرنے کی سخت ضرورت ہے۔
آئیے پاکستان میں غریب طبقے کے مسائل اور ان کا حل تلاش کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے غریب طبقہ کی حالت زار بہتر ہو جائے۔ سب سے پہلے تو حکومت کو چاہیے کہ ملک میں معاشی نظام کو بہتر کیا جائے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ چھوٹے کاروباروں کو مالی مدد فراہم کرے اور بینکوں کے قرضوں کی فراہمی کو آسان بنائے۔ اس کے لیے چھوٹے کاروباروں کے لیے کم سود پر قرضے اور سبسڈیز فراہم کی جائیں تاکہ وہ اپنے کاروبار کو بڑھا سکیں۔ دوسرے یہ ہے کہ ٹیکس کے نظام میں اصلاحات کی جائیں۔ امیر طبقے پر ٹیکس کی شرح بڑھائی جائے اور حاصل شدہ آمدنی کو غریب طبقے کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے۔ تعلیم اور صحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کی جائے۔ گورنمنٹ کو سرکاری تعلیمی اداروں کی حالت بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ ان میں اسکولوں اور کالجوں میں وسائل کی فراہمی، اساتذہ کی تربیت اور تعلیمی معیار کو بہتر بنانا شامل ہے۔ تعلیم تک ہر بچے کی رسائی کو یقینی بنایا جائے تاکہ غریب طبقے کے بچے بھی اعلیٰ معیار کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ سرکاری اسپتالوں اور صحت کے مراکز میں سرمایہ کاری بڑھانی چاہیے اور صحت کی سہولیات کی فراہمی کو بہتر بنانا ضروری ہے تاکہ غریب طبقہ بھی صحت مند زندگی گزار سکے۔ ملک کو کرپشن سے پاک کرنا چاہیے۔ حکومت کو کرپشن کے خلاف سخت اقدامات کرنے چاہیے اور اس کے لیے شفافیت کو فروغ دینا چاہیے۔ سرکاری اداروں میں احتساب کا نظام مضبوط بنایا جائے اور بدعنوانی میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ حکومت کی پالیسیز اور فیصلوں میں شفافیت اور احتساب کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کو یقین ہو کہ ان کے وسائل کا صحیح استعمال ہو رہا ہے۔ بے روزگاری کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جامع پالیسیز بنانی چاہیے۔ اس کے لیے نئی صنعتی زونز قائم کیے جائیں، کاروباری مواقع فراہم کیے جائیں، نوجوانوں کی تربیت کی جائے تاکہ وہ مختلف شعبوں میں روزگار حاصل کر سکیں۔ غریب طبقے کو مزدوری کے عوض مناسب معاوضہ فراہم کیا جائے۔ کم از کم اجرت کی شرح بڑھائی جائے اور اس پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ اس وقت روز بروز بڑھتی مہنگائی ملک کے لیے، عوام کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حکومت کو مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے اور اس کے لیے ضروری اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا ضروری ہے اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں استحکام لانا ضروری ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے کم از کم تنخواہ کی شرح بڑھائی جائے اور اس پر سختی سے عمل کیا جائے۔ یہ اقدامات پاکستان میں معاشی عدم مساوات کو کم کرنے اور امیر اور غریب کے درمیان فرق کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ حکومت اور عوام کو مل کر ان مسائل کا حل تلاش کرنا ہوگا تاکہ ایک منصفانہ اور مستحکم معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور